یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ رمضان کے حوالے سے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، شعب الایمان کے اندر بہقی اور کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث ذرا تھوڑے سے مختلف متن کے ساتھ آئی۔ راوی اس کے حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا جو آخری دن تھا اس دن ایک واعظ فرمایا، حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظمت والا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، ایک عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ آج غالباً 13-14 روزے جو ان سے گزر گئے۔ حضور نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان المعظم کے آخری دن لوگوں کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اے لوگوں تم پر ایک عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اس مہینے کی صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا، جس مہینے کے اندر ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور 28ویں 29ویں کی رات پورے مہینے جتنے لوگوں کو 10 لاکھ کو 28 سے ملٹیپلائی کر دیں، اس دن اتنے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا، یہ وہ برکتوں اور یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات ایسی ہے جس رات کی تلاش میں صحابہ کرام بھی رہے، جس رات کی تلاش میں اولیاء کرام بھی رہے، بزرگان دین ایمان والے بھی رہے، کیونکہ بے شمار احادیث ہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ یہ رات رمضان شریف کے اندر ہے، کسی حدیث میں ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے، کسی حدیث میں ہے کہ یہ رمضان کے آخری ہفتے کے اندر ہے، کسی حدیث میں ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، اس رات کی تلاش میں۔ تو حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ برکتوں اور عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ نے سنت یعنی کہ نفل بنایا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس میں کوئی بندہ نیکی کا کام کرے، کوئی نفل نیکی کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ 70 فرض ادا کیے، یعنی اس مہینے میں نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اگر آج کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، رمضان میں فجر کی نماز پڑھی، تو وہ 70 نمازوں کے برابر ہے، 70 نمازوں کے برابر، کیونکہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کے برابر۔ اور جو فرض ہیں ان کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ وہ برکتوں اور یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو انسان صبر کرتا ہے نا،
صبح روزہ رکھتا ہے، سارا دن اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور جماع بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی 3 چیزوں سے رکنا ہے، 3 چیزوں سے، کھانا، پینا اور ہم بستری صحبت جماع سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کس کے کہنے کے اوپر؟ فقط اللہ کے کہنے کے اوپر صبر کرتا ہے۔ صبر، شاید اسی صبر کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ شاید اس صبر، اسی صبر کی وجہ ہے جو سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اچھا، اب اس کے کئی معنی ہو سکتی ہیں اس کی شرح کے اندر۔ مثلا اس مہینے میں لوگوں کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کے مال دولت کے اندر برکت پیدا ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے، مال دولت رزق بڑھا دیا جائے جون سے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو رزق آتا ہے اس رزق کے اندر فراوانی ہو جائے جون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی سادی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، میں نے پچھلے جمعہ شریف کے اوپر بھی ایک جگہ دی تھی مثال جون سی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب افطار کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت، افطاری کا وقت آتا ہے، تو مجھے بتائیں آپ کے دسترخوان کے اوپر کھجوریاں ہوتی ہیں نا؟ کھجوری آپ کے دسترخوان کے اوپر شربت بھی ہوتا ہے، روح افزا بھی بنایا ہوتا ہے، دودھ بھی بنایا ہوتا ہے، سموسے بھی ہوتے ہیں، کچوریاں بھی ہوتی ہیں، پکوڑے بھی ہوتی ہیں، دہی بھلے بھی ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، پلاؤ بھی ہوتا ہے، سالن بھی ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں بتائیں مجھے؟ ہاں، اچھا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ اب روزانہ جب افطاری لگتی ہے، میرا خیال ہے کم و بیش ہمارے گھروں میں میں دیکھتا ہوں کہ دسترخوان کے اوپر ہم 60-70 لوگ ہوتے ہیں جو ہم کٹھے افطاری کرتے ہیں ایک ہی دسترخوان کے اوپر، کٹھے بیٹھ کر ایک جگہ کے اوپر۔ تو میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ یار افطاری کے وقت دسترخوان کے اوپر دودھ بھی پڑا ہوا ہے، شربت بھی پڑا ہوا ہے، کھجوریں بھی پڑی ہوئی ہیں، پکوڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر پکوڑوں کی بھی ایک ورائٹی ہوتی ہے۔ یہ آلو والے پکوڑے ہیں، یہ برنجل اوبرجین والے پکوڑے ہیں، یہ بینگن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آلو والے پکوڑے ہیں، اور یہ سموسے بھی ہیں، یہ کچوریاں بھی ہیں، اور ساتھ یہ ڈونگوں کے اندر وہ دہی بھلے بھی ہوتی ہیں، اور پھر فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، چکن قورمہ بھی ہوتا ہے، ساتھ کوئی سبزی بھی بنی ہوتی ہے، پلاؤ بھی ہوتا ہے، روٹیاں بھی ہوتی ہیں، 60-70 لوگ بیٹھ کر افطاری کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے گھر کی، وہاں پر ہم افطاری کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین جانیے، شاید رمضان کے علاوہ آج کل تو روزانہ دہی بھلے 1 چمچ کھا لیا، فروٹ چاٹ 1 کھا لیا، پکوڑا لے لیا، سموسہ اتنا سا کھا لیا، کچوری کھا لی، سارا سال شاید میں ایک دفعہ بھی کچوری کو ہاتھ نہیں لگاتا، سارا سال ہمارے گھر میں کوئی سموسہ نہیں آتا، کوئی 6 مہینے بعد کوئی دہی بھلے یا فروٹ چاٹ آ جائے، روزانہ کوئی مغرب کے وقت افطاری کے وقت دودھ نہیں بنتا جون سے۔ اچھا، یہ صرف میرے گھر کا حال نہیں ہے، کیا ہر گھر کے اندر دسترخوان نہیں سجتا افطاری کے وقت؟ بتائیے، بلا مبالغہ بتائیے نا، ہر گھر کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے دسترخوان کے اوپر جو شاید آپ نے ویسے 6 مہینے کبھی نہ کھائی ہوں، ویسے کبھی آپ نے 6 مہینے نہ کھائی ہوں، مگر دسترخوان کے اوپر آپ کی رمضان المبارک کے اندر بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی امیر کے گھر، آپ فقیر کے گھر بھی چلے جائیں تو دسترخوان کے اندر اوپر کئی چیزیں ہوں گی۔ تو مان جائیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور،
رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا، وہ اپنی جگہ اٹل ہے اور پورا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھئی دلائل نقلیہ اپنی جگہ پر، ہمیں دلائل عقلیہ سے بھی تو کام لینا چاہیے نا، ہمیں عقل سے بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح کہ اس مہینے کے اندر ہم کیسی ہم وہ چیزیں کھا رہی ہیں اور وہ نعمتیں کھا رہی ہیں جو شاید ہم نے پچھلے 6 مہینے، سال، 8 مہینے میں کھائی نہیں ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی۔ میں نے آپ کو حضرت انس بن مالک کی حدیث سنائی، میں نے آپ کو بتایا میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے، عراق کا شہر بصرہ۔ پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی حضرت ابو دردہ کی، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، ترکی کا شہر استنبول۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کو ایک طویل حدیث سنا رہا ہوں جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے۔ ان کا مزار ایک شہر میں ہے، اس شہر کا نام آپ کے نام پر ہے، اس شہر کا نام ہے سلمان۔ اس شہر کا جیسے اس کا نام ہے لاہور، گوجرانوالا، اس شہر کا کیا نام ہے؟ سلمان۔ اس شہر کے اندر حضرت سلمان فارسی کا روضہ ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے حضرت سلمان فارسی کے روضے کے وجہ سے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، کم و بیش دنیا کا سفر کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی آگے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں، یعنی اس میں رمضان کی بات ہو رہی ہے نا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا جو کسی بندے کا روزہ افطار کروائے، جو کسی بندے کا روزہ کھلوائے۔ میں اسی لیے اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنے دوستوں کا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی غریب کا ہی روزہ کھلوانا ہے، کسی مسکین کا ہی روزہ کھلوانا ہے، جو سے کسی یتیم کا ہی روزہ کھلوانا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اچھی بات ہے، مگر حضور نے فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اب بھلے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بھلے وہ آپ کے بیٹے ہیں، بھلے وہ آپ کے اہل و عیال ہیں، وہ آپ کی اہلیہ ہے، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر بندہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اتنی استطاعت یا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر بندے کو جب کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ روزہ افطار کروانے کا مطلب عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ جس کا روزہ افطار کروایا جا رہا ہے اس کے لیے پوری افطاری کا بندوبست، پورے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ثواب اور اجر میں نے بیان کیا ہے نا، کہ جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، یہ اجر، یہ ثواب تو میں نے، اور اس کی مغفرت، اس کی گناہوں سے معافی، اس کو جہنم سے آزادی اس کو دے دی جاتی ہے، یہ ثواب تو میں نے اس بندے کا بیان کیا ہے
جو کسی شخص کا روزہ جون سے ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دے یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دے، اور اگر کھجور بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی سے اس کا روزہ کھلوا دے۔ یہ بھی نہیں کہ حضور نے فرمایا پورا گلاس یا پیالہ دودھ کا ہو یا اتنی کھجوریں ہوں یا پورا پیالہ پانی کا ہو، نہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر بندے کے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ کسی کا روزہ پیٹ بھر کر افطار کروائے، یعنی پورا کھانا کھلائے، پورا دسترخوان لگائے، آپ تو کہہ رہی ہیں جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی معافی ہو جائے گی۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا، کتنا بڑا ہمیں انعام عطا فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کا، ہم سارا سال اللہ کی بارگاہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہماری توبہ قبول فرما۔ مگر حضور نے کتنا آسان طریقہ اور نسخہ ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کا روزہ افطار کروائے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی گردن کو جہنم سے آزادی دے دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر، حضور نے فرمایا یہ ثواب اور اجر صرف اور صرف ایک گھونٹ دودھ، پورا گلاس بھی دودھ، ایک گھونٹ دودھ، حدیث میں ایک گھونٹ دودھ، یا ایک کھجور کا، میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کسی کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دو، اور اگر کسی کے پاس دودھ بھی نہیں ہے اور کھجور بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ کسی روزے دار کا روزہ ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے، اس کا بھی یہی ثواب ہے، اس کا بھی یہی ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دیا، یعنی ایک کھجور سے روزہ نہیں افطار کروایا، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار نہیں کروایا، ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار نہیں کروایا، بلکہ پورا کھانا کھلا دیا، تو یہ بندہ وہ ہے پھر جس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا، یعنی میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب افطاری کے وقت دسترخوان سجا ہوتا ہے اور رنگ برنگ کے اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو دل خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، بڑی جلدی ہوتی ہے، سارا دن گھڑی نظر نہیں آتی، اس وقت منٹ کے بعد گھڑی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، او یار اذان ہو گئی، او اذان، وہ یار اذان، وہ آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، منٹ بعد گھڑی دیکھ۔ حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، مشکات شریف حضور نے فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ درۃ الناصحین کے اندر ایک حکایت آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے کہا یا اللہ جو مرتبہ اور جو عظمت اور جو مقام تو نے مجھے عطا فرمایا شاید یہ مقام تو نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ جو مقام جو مرتبہ اور شان تو نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ مرتبہ شان اور مقام تو نے شاید اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اچھا وہ کیسے؟ فرمایا یا اللہ اس لیے کہ تو نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، تو نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، ہم کلامی کا شرف مجھے عطا فرمایا ہے، اس لیے جو مقام مرتبہ عظمت تو نے مجھے عطا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ نبیوں کے اندر ایک آخری نبی ہوں گے اور وہ میرے محبوب نبی ہوں گے اور ان کی امت ہوگی، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اے موسیٰ ایک بات بتاؤں، جب میں تم سے کلام کرتا ہوں نا، تم سے کلام کرتا ہوں کیونکہ تم نے کہا جو عظمت اور شان تو نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اس لیے کہ تم نے مجھ سے کلام کیا ہے، تمہیں شرف کلامی کا مقام حاصل ہوا ہے۔ مگر موسیٰ ایک بات بتاؤں، جب تم مجھ سے کلام کرتے ہو نا تو تیرے اور میرے درمیان میں 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 پردے حائل ہوتی ہیں، مگر نبیوں کے اندر ایک آخری نبی ہوں گے، میرے محبوب نبی ہوں گے، ان کی امت ہوگی، وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھیں گے
حضور کی امت، میرے محبوب کی امت روزہ رکھے گی، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرے گی، اور جب افطاری کا وقت آئے گا تو جو پردے 70,000 تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتے ہیں، میں اپنے محبوب کی امت، میرے محبوب کی امت جب افطاری کے وقت روزہ افطار کرے گی تو میں اپنے اور ان کے درمیان سے وہ 70,000 پردے اٹھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ 70,000 پردے میرے محبوب کی امت جب روزہ افطار کرے گی تو میں اس وقت وہ 70,000 پردے اٹھا دوں گا۔ تو مجھ سے کلام کرتا ہے تو تیرے میرے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشکات شریف کی حدیث پاک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کے لیے وہ افطار کے وقت، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یعنی اس وقت وہ 70,000 پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا، یہ بات غور سے سنیں، افطار کے وقت روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل اور بے مثال اور مبارک زبان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے، وہ جو دعا کرے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اسی لیے آپ بزرگان عظام، اولیاء کرام، آپ ان کی زندگی کے طریقے کو دیکھیں، افطار کے وقت وہ آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے سننے